اس کے علاوہ اور آپشن کیا ہے؟ کیا کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہم نے دیکھا ریسنٹ پاس میں ہوا ہو جس سے کوئی ڈائیلاگ کی بات چیت کا ماحول بنے؟ اور عمران خان صاحب نے جو ایک ٹون سیٹ کی اور جس بیانیے پہ الیکشن لڑا، مور اور لیس اب اس بیانی سے پیچھے ہٹنے کا آپشن بھی ان کے پاس ہے کہ نہیں ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں بیٹھ کے بیچ میں ہم بات کر لیں؟ تو اس کے علاوہ اور سینیریو ہے کیا اگر دونوں طرف سے دباؤ نہیں بڑھایا جائے گا اور بالکل ایکسٹریم پہ آ کر فرنٹ فٹ پہ بات نہیں کی جائے گی تو پھر پاسبل سینیریو کیا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ؟ دیکھیں، اگر آپ کوئی تھوڑا بہت انلیٹ ملے گا تو وہ جوڈیشری کا وہ بڑا امپورٹنٹ ہو گیا ہے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوڈیشل جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ بھی میسیجنگ ہو رہی ہے. اور میسیجنگ کیسے ہوتی ہے کہ وہ ہر فیصلہ دوسری سائڈ یہ سمجھ رہی ہے کہ جوڈیشری کا ہر فیصلہ جو پی ٹی آئی کے حق میں جا رہا ہے وہ اس لیے جا رہا ہے کہ آپ ایک میسج دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ ٹیک دس ایسا ہے تو چلو یہ بھی لو. اب کانسنٹریشن بہت بڑھ گئی ہے. اب کہیں تو تھوڑا سا ٹون ڈاؤن ہوگا. آئی تھنک اگر جوڈیشری کا اور اسٹیبلشمنٹ کا تھوڑا سا ٹون ڈاؤن ہو جائے تو شاید فرق پڑے پی ٹی آئی کی پالیسیز کے اندر بھی اور وہ بھی تھوڑا سا ٹون ڈاؤن ہو. مسئلہ بات یہ ہے کہ پرسنل مسٹرسٹ اتنا ہے کہ کوئی آربیٹر کا رول پلے نہیں کر سکتا. جو اس وقت تین سب سے امپورٹنٹ لوگ ہیں، ریلیونٹ لوگ ہیں میرے نزدیک پالیٹکس میں، پاور سے زیادہ ریلیونس آپ کی پاور ہوتی ہے. اگر بڑے میاں صاحب دیکھیں کہ ان کا ایک بھائی وزیر اعظم ہے، بیٹی ان کی چیف منسٹر ہیں، لیکن کیا وہ اس وقت بہت زیادہ ریلیونٹ ہیں؟ میرے خیال میں نہیں ہے. لیکن عمران خان جو جیل کے اندر ہیں وہ بہت ریلیونٹ ہیں. تین موسٹ ریلیونٹ لوگ ہیں: عمران خان، آرمی چیف جسٹس آف پاکستان. تینوں کی آپس میں ہسٹری ہے اور ایک کانفلکٹ کی ہسٹری ہے. اس لیے مسٹرسٹ کا لیول بہت ہے. آربیٹر کوئی بچا نہیں ملک کے اندر، باہر کا ہمارا آربیٹر ہے کوئی نہیں. اب کم از کم تین میں سے دو انسٹیٹیوشنز ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں، ایک طرف کھڑا ہوا ہے. اب جب تک عمران خان کا اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی نہیں، مجھے کوئی بھی ریپروچ کسی لیول پہ مجھے نظر نہیں آتا. لیکن جوڈیشری کا ایگزیکٹو اور اسٹیبلش کا کانفلکٹ کم ہو سکتا ہے. اگر یہ کانفلکٹ کم ہو جائے تو تھوڑی سی حالات کی کمی آئے گی. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں ویری کوئکلی. اب دیکھیں May 9 اس میں میرا خیال ہے سپریم کورٹ کو بھی گن نہیں مارنا چاہیے. May 9 ایک عجیب ریڈ لائن بنی ہوئی ہے ہر ایک کے لیے. ابھی آپ نے فارمیشن کمانڈرز کا اعلامیہ بھی سنا، اس سے پہلے بھی آرمی کہتی ہے May 9 کے فیصلے کریں، یہ بھی کہتے ہیں، پی ٹی آئی بھی کہتی ہے May 9 کے فیصلے کریں لیکن سویلین کورٹس میں کریں. ہر کوئی کہتا ہے جو گنہگار اس کو سزا ملے. سپریم کورٹ کیوں وہ مقدمہ لے کے بیٹھی ہوئی ہے؟ کیوں نہیں فیصلہ کرتی کہ بھائی ادھر کرنا ہے ادھر کرنا کر دو، کہ ملٹری کورٹ میں چلے گا یا سویلین کورٹ میں چلے گا؟ اتنا بڑا ایک لیگل وونڈ ہے لیکن پس اس کی پولیٹیکل زخم میں پڑ رہی ہے. آپ کیوں لے کے بیٹھے ہوئے؟ کیوں نہیں اس کو ایک سائڈ پہ کرتے تاکہ اتنا بڑا ایک اسٹمبلنگ بلاک ہے جو نیشنل پاور پالیٹکس میں، پاپولر پالیٹکس کو پھنسا کے بیٹھا ہے، اس پر سپریم کورٹ نہیں بیٹھی ہوئی. ٹرانسمیشن چلا دیں گے، پوری لائیو ٹرانسمیشن دوسرے مقدموں میں کر دیں گے جس مقدمے پہ بار بار ہر چیز پھنسی ہوئی ہے. عمران خان اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ان کی پارٹی اس کے اندر پھنسی ہوئی ہے. جو تمام ملک کی پولیٹیکل سچویشن ہے وہ ہاسٹیج ہے May 9 والے بیانیے کے اوپر. غلط یا صحیح وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن اس پہ سپریم کورٹ اس پہ بینچ نہیں بن رہا. ہر دوسری چیز پہ بینچ بن رہا ہے. کیوں نہیں ہو رہا؟ اب یہاں پہ آپ کو پھر آپ سوچتے ہیں کہ کون گیم نہیں کر رہا. اگر عمران خان اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی کے مطابق کر رہے ہیں، فوج اپنی جو بہتر سمجھتی ہے قیادت اس کے مطابق کر رہی ہے، سپریم کورٹ کیا کر رہی ہے؟ یہ کیوں ایمبیگوٹی کو فروغ دے رہی ہے؟ یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ تین اہم پلیئرز ہیں، اسی بات کو میں ذرا کامران آپ کے پاس لے کر آتی ہوں. ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ماضی قریب کے اندر ایسے فیصلے ہوئے جو کہ تحریک انصاف کی پولیٹیکل قیادت نے کیے یا جو ان کی لائرز تھے یا جو لیگل قیادت تھی جو سیمی پولیٹیکل ہے، لیکن پھر پارٹی کے اندر ودن پریشر آیا، کانسٹیچوئنسی سے پریشر آیا، ووٹر کا پریشر آیا، لوور ٹیئر لیڈرشپ کا پریشر آیا اور وہ فیصلے ریورس بھی ہوئے. فار ایگزامپل اس حوالے سے بات کریں تو یہاں پر جیسے ٹویٹ کے معاملے میں بھی رائے مختلف تھی لیکن پارٹی کے اندر ایک بڑا تگڑا دھڑا جو کہ گراؤنڈ لیول کی سیاست کرتا ہے وہ کھڑا ہو گیا کہ ہم اس کو ڈیلیٹ نہیں کریں گے. سو کیا یہ معاملات اب سیاسی قیادت کے ہاتھ میں رہ بھی گئے ہیں تحریک انصاف کے، یا نیچے سے جو اب نیریٹیو یا جو نیچے سے موومنٹ چل رہی ہے اس کے تحت فیصلوں کو بھی ریوزٹ کرنا پڑتا ہے قیادت کو؟ آئی تھنک پتہ نہیں یہ کتنی جو کمپیریزن ہے درست ہے یا نہیں ہے. جیسے افغان طالبان کی بات ہوتی ہے، افغان طالبان کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ دباؤ ہے کہ اپنی پالیسیز کو وہ ماڈریٹ کریں. اب جو ان کا ہارڈ لائن طبقہ ہے یا ایون کہ جو ینگر لاٹ بھی ہے وہ تو کہتی ہے کہ ہم نے اس نظام کے لیے یا جو ان کی انٹرپریٹیشن ہے اسلام کی، اس کے لیے تو ہم نے لڑائی لڑی ہے. اگر آج ہم اپنے تبدیلی لے آئیں گے
تو پھر افغان طالبان کی قیادت کو بھی یہ خدشہ ہے کہ پھر اس طریقے سے وہ پاپولر نہیں رہیں گے. تو جو عمران خان نے اور جو تحریک انصاف کی قیادت ہے، جو انہوں نے ایک سٹانس لیا ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اگر اس کے اندر وہ کوئی تبدیلی لائیں گے تو خدشہ یہ ہے کہ عمران خان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پھر ان کی جو پاپولر سپورٹ ہے وہ جاتی جائے گی. نواز شریف کی مثال ہمارے سامنے ہے. تو آئی تھنک یہ بھی ایک بہت بڑا ڈائلیما ہے کہ جب ایک وہ کانفرنٹیشن کی اپروچ لیتے ہیں، ہم نے کئی ان کے لیڈرز دیکھے جو تھوڑا کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں ہاتھ ہلا رکھنا چاہیے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ ان کی ینگر لاٹ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر جو ریئیکشن دیکھیں، وہ تو کہتے ہیں نہیں ہمیں ڈٹ جانا چاہیے. عمران خان صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. تو یہ آئی تھنک ایک بہت بڑا ڈائلیما ہے عمران خان صاحب کے لیے بھی کہ اگر وہ تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر ان کو خدشہ ہے کہ جو وہ پاپولیرٹی ہے ان کی اس پر ہر جا سکتا ہے. لیکن آئی تھنک جو اس وقت اوور آل سچویشن ہے، مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی اینڈ گیم کیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید پھنسے ہوئے ہیں بٹوین ریولیوشن اینڈ ایولیوشن. وہ کیا انقلاب چاہتے ہیں؟ اگر آپ انقلاب چاہتے ہیں تو پھر تو آپ آل آؤٹ چاہتے ہیں، پھر تو آپ کسی سے بات بھی نہیں کریں گے، پھر کہیں گے بس میں کیونکہ پاپولر ہوں اور میں نے وہ چینج لانی ہے. لیکن اگر وہ ایوالو ہونا چاہتے ہیں، ایک ارتقاء کے ذریعے تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے جیسے اسد عمر صاحب کو بھی میں سن رہا تھا، میں ان سے ایگری کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ جو جمہوری رویے ہوتے ہیں، جب آپ کہیں کہ میں کسی سیاسی جماعت سے بات نہیں کروں گا، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. آئی تھنک کہیں نہ کہیں وائل جو کانفرنٹیشن ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل رہی ہے، عمران خان صاحب کو یا جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کو آپس میں جو ایک چینل آف کمیونیکیشنز ہیں، جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے، کہیں نہ کہیں بیک چینل اس کو اوپن کرنے کی ضرورت ہے. اور ماضی میں ہم نے مثال دیکھی ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، نواز شریف صاحب کی آپس میں کتنی ان کی ڈیڈلی کنفرنٹیشن. ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ انہوں نے ریلیشن شپس جو ہیں وہ دوبارہ کامن آبجیکٹو پر ہوئے. تو آئی تھنک اس کو دیکھنے کی مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ ان کے بالکل آرچ نیمیسس ہیں کے پی کے اندر ہم دیکھیں تو ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. لیکن اس کے لیے ایک بہت شکریہ آپ دونوں کا. یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ نظام اپنی طاقت کے استعمال اس پورے ایشو میں کہیں آگے اتنا نہ بڑھ جائے کہ کسی کے پاس واپس ہٹنے کا نہ چانس ہو نہ موقع ہو.